سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو آج مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کی طرف پیش قدمی فرمائی، ان کو کامیابی سے فتح فرمایا۔ اس کے بعد فتح کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور فتح سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فیء حاصل ہوا، اس کے حوالے سے آپ نے تفصیل کو سماعت فرمایا، اور اسی ضمن میں آپ نے متع کے حوالے سے اہل سنت کے موقف کو سنا اور متع کے حوالے سے روافض کے اعتراضات کے جوابات کو سماعت کیا۔ اور ایک اہم مسئلہ باغ فتح کا جو مسئلہ تھا، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہ عمل کیا رہا، اس باغ فتح کے حوالے سے، پھر خلفائے راشدین کے حوالے سے باغ فتح کا معاملہ کیسے چلتا رہا، ان تمام معاملات پر ہم اپنے گزشتہ دروس میں گفتگو کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غزوہ خیبر کے معاملے میں بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ ان معجزات پر میں ایک ضمنی طور پر گفتگو کرنا چاہوں گا، اس میں سے ایک دو واقعات بیان کرنا تاکہ ہمارے ایمان کی تقویت کا سبب اور سامان ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے عقیدوں میں مزید نکھار آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق میں مزید استحکام پیدا ہو۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح حاصل ہوئی، اس فتح نے یہودیوں کو انگشت بدندان کر دیا، اور اتنی بڑی سپر پاور یہودیوں کے خیال میں یقیناً بھی یہ بات ممکن نہ تھی کہ 10,000 یہودی جنگجو کم و بیش 1600 صحابہ سے شکست فاش اٹھائیں گے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم معجزات کا ظہور بھی اسی وقت ہوا اور انہی حالات و واقعات میں ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یزید بن ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اقوا کی پنڈلی کو دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا زخم کا نشان ہے، اور میں نے ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ چوٹ کیسے آپ کو لگی؟ انہوں نے فرمایا یہ چوٹ جنگ خیبر میں مجھ کو لگی تھی، اور اتنی تکلیف میں مبتلا تھا کہ مجھے اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی، اور لوگوں نے مجھے کہہ دیا کہ اب تیرے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی پنڈلی کو گھسیٹتا ہوا بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اپنی اس تکلیف کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 مرتبہ دم فرمایا، چشم زدن، یعنی فوراً ہی اسی لحظہ اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت کاملہ عطا فرمائی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عقیدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کس نظریے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو شفا دینا یہ اس آیت کے منافق قطعاً نہیں ہے،
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے معزون ہے، آپ کے تمام اختیارات کو ہم بے اذن اللہ تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے خیال میں، تصور میں نہیں اس کو لایا جائے گا اور نہ ہی اس نظریے کے ساتھ جوڑا جائے گا، بلکہ اللہ کے محبوبوں سے مدد طلب کرنا یہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے۔ یقینی سی بات ہے یہاں پر صحابی کسی شرک کا مرتکب نہیں ہوا، نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ شفاء دینے والی اللہ کی ذات تم میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے معزون ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، آپ نے لوگوں کی حاجت روائی بھی فرمائی، ان کی مشکل کشائی بھی کی۔ یہ اس نظریے کی تردید کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت طلب کرے، کسی کو مشکل کشا مانے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے، یہ عقیدہ انتہا پسندی کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معجزے کا ظہور ہے، اور اس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے ہے۔ کسی شخص کا انجام کیا ہوگا، کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملات فرمائے گا، یقینی سی بات ہے اس کا تعلق بھی امور غیبیہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک جنگ میں مشرکین سے جب یہ جنگ چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر رہا ہے، دشمن پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑا، دشمن پر واروں پہ وار کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اس کی بہادری کی مثالیں دے رہے ہیں، اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اتنا بہادر ہے اور اتنا جری ہے، دشمن پر گویا کہ قہر بن کر گرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پر بڑا ہی تعجب ہوا کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں اتنی جاں فشانی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اتنی بہادری اور جرت کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو ایسا شخص جہنمی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب سماعت کیا تو میں نے اس شخص کا پیچھا کیا، وہ دشمن پر ٹوٹ پڑا، دشمن پر حملہ کر رہا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ دشمن کے وار سے وہ زخمی ہو گیا اور اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے اپنی تلوار سے خودکشی کر لی، اپنی تلوار کو اپنے سینے کے اندر خود ہی گھونپ لیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھاگ کر آیا اور میں نے کہا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم وہ لوگ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے تھے جو چیز آپ دیکھ لیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امور غیبیہ پر مطلع فرمایا تھا، آپ نے جان لیا کہ یہ شخص اگرچہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے لیکن یہ شخص جہنمی ہے۔ یہاں پر ایک واضح بات میں کرتا چلوں، اس شخص کے متعلق الفرق بین الفرق کے اندر امام ابو منصور طاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس شخص کا نام کزمان تھا اور یہ منافقین سے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی جہنمی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ان سے وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول کریم کے ہر غلام سے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا یا وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ بڑی ہی شاندار طریقے سے فتح کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خیبر کے گرد و نواح میں یہودی آبادیاں موجود تھیں، اور ان لوگوں کو اپنی قوت پر اور اپنی کثرت پر بڑا ہی غرور و تکبر تھا۔ اگرچہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں کو دھول چٹا دی ہے اور مسلمانوں نے ان کو شکست فاش دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک عجیب قسم کے غرور اور تکبر میں مبتلا تھے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شکست دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو واپسی پر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان وادی القرا، جہاں پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے، وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں پر وقت عصر تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے قاصدین کے ذریعے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے حسب سابق تکبر کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کو رد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی طور پر جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صحابہ کرام اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارشاد نبوی سنتے ہی تمام مسلمان مسلح حالت میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی جو علم ہیں، پرچم ہیں، وہ سعد بن عبادہ، حباب بن منذر، سہل بن حنیف اور عباد بن بشر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مرحمت فرمائے۔ اسلامی لشکر کی صف بندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان یہودیوں کو دعوت اسلام دی، لیکن یہودیوں نے حسب سابق انکار کیا۔ اب یہاں پر یہودیوں کی طرف سے ابتدا ہوئی اور یہودیوں کی طرف سے سب سے پہلے جو ہے وہ جنگ کا نعرہ بجایا گیا اور یہودیوں کی طرف سے پہلا تیر پھینکا گیا۔ یاد رکھیے کہ پہلا تیر جو یہودیوں کی طرف سے پھینکا گیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ فام غلام رفاعہ بن زید جزامی اور اس کا نام مدعم تھا، اس کو لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اس شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور جہنم کی آگ اس پر بھڑک رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو مدعم ہے یا اس کا نام رفاعہ بن زید جزامی ہے، اس کے حوالے سے قاضی ایاز نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ شخص بھی منافقین میں سے تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اس پر اطلاق لغوی طور پر ہوگا، شرعی طور پر نہیں ہوگا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی جہنمی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے وعدہ فرما دیا۔ بہرحال یہودیوں کی طرف سے پہلا سورما اور پہلا پہلوان میدان میں اترا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں اتر کر اس شخص کا سر فوراً سے قلم کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا پہلوان یا دوسرا سورما یہودیوں کی طرف سے منظر عام پر آتا ہے اور حل من مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اس کو دھول چٹا دیتے ہیں اور اس کو واصل بہ جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اور چوتھا پہلوان، ان کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے واصل بہ جہنم کیا اور اسی طرح 11 لگاتار سورما خاک و خون میں تڑپ رہے تھے یہودیوں کے۔ یہودی اس کے باوجود بھی شکست ماننے کو تیار نہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بار بار دعوت دی جا رہی تھی کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن یہودی کسی صورت بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے 11 سورما وہ مارے جا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور دوسرے روز صبح طلوع ہوئی تو ابھی سورج نیزہ برابر اونچا نہ ہوا تھا، تو ان یہودیوں کے حوصلوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں ہی عافیت جانی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بطور غنیمت بہت سا مال حاصل ہوا، کثیر مقدار مسلمانوں کے پاس آئی۔ 4 روز تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ میں قیام فرمایا، سارا مال غنیمت اپنے مجاہد صحابہ میں تقسیم کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے یہاں کی زرخیز زمینیں، سرسبز شاداب نخلستان، یہاں سے یہودیوں کو بے دخل نہیں کیا اور انہی شرائط پر یہودیوں کے پاس ان کی اراضی رہنے دی جن شرائط پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کی اراضی ان کے پاس رہنے دی تھی۔ اس کے بعد خیبر اور وادی القریٰ پر اسلامی تسلط قائم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں تقریباً حکومت قائم ہو چکی تھی۔ صرف ایک علاقہ جس کا نام تیمہ تھا، تیمہ کا جو معاملہ تھا، یہاں پر بھی کچھ یہودی آباد تھے اور ان یہودیوں کو جب علم ہوا کہ اسلامی لشکر نے خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کو دھول چٹا دی ہے
اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو تیمہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان پر حملہ نہ کیا جائے، ان کے رہائشی مکانات، ان کے زرعی زمینیں اور باغات ان کے قبضے میں رہنے دیے جائیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں کا خراج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دیں گے۔ تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر لڑنا نہیں پڑا، یہاں پر جنگ کی صورتحال نہیں ہوئی۔ وادی القریٰ میں جنگ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام فرمایا، یہودیوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وادی طیبہ کے یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا قطعاً پسند نہیں کیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم واقعہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کے حوالے سے ایسا واقعہ ہے جس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ اسماء بنت عمیس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واپسی کا واقعہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور مولا علی نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چشم مبارک کھولی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے علی، کیا آپ نے نماز عصر ادا کر لی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز عصر ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا، جو کیا ہی خوبصورت دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، تو ان کے لیے سورج کو واپس پلٹا، اور سورج جو ڈوب چکا تھا، سیدہ اسماء فرماتی ہیں وَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ، کہ میں نے دیکھا کہ خود سورج ڈوب چکا ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کو دوبارہ طلوع کیا ہے۔ یہ واقعہ خیبر سے واپسی کے موقع پر مقام صحبہ پر پیش آیا، اور اس روایت پر نجدی علماء کی طرف سے بہت سے سوالات ہیں، وہابی علماء کی طرف سے، اور ان میں پیش علامہ ابن تیمیہ رہا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس پر بہت سے اعتراضات کیے، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کی صحت پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا، علامہ خفاجی نے، ابن عابدین شامی نے، ملا علی قاری نے، علامہ سخاوی نے، شیخ محقق نے اس حدیث کی صحت کا اقرار کیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات سے ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا لوٹ آنا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا رک جانا یہ متعدد روایتوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات آسمانی مخلوق پر، جیسا کہ چاند کو آپ کا توڑ دینا، بچپن میں چاند کے ساتھ آپ کا محو گفتگو ہونا، چاند کے ساتھ آپ کا گفتگو کرنا، چاند کا آپ کو لوریاں دینا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ عظیم معجزات ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان کا انکار کرنا سراسر حماقت ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ اور بھی پیش آیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انتہائی اہم واقعہ ہے، اور امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن سے اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو ان کے لیے ایک رہنمائی کا ضابطہ بھی یہاں پر بنا۔ وہ یوں ہوا کہ خیبر سے مدینہ طیبہ کی واپسی کے موقع پر ایک مقام پر صبح نماز قضا ہونے کا واقعہ پیش بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور اس واقعے کو حدیث کی معتبر کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر سے واپسی کے وقت ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کیا۔ جب رات ڈھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کرنے سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے کون سا ایسا صالح شخص ہے جو جاگتا رہے اور فجر طلوع ہو تو ہمیں جگا دے، ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جائیں اور نماز فجر قضا ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے یہ غلام حاضر ہے۔ اس اہتمام کے بعد تمام کے تمام صحابہ لیٹ گئے اور ان پر نیند طاری ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بیدار رکھنے کے لیے نوافل پڑھنا شروع کر دیے تاکہ مجھ پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ ساری رات آپ بھی جاگتے رہے
اور سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ ایک اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی۔ اب ہوا یوں کہ سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی جو کرنیں تھیں وہ جب اس لشکر پر پڑی یا مسلمانوں کے اس پورے لشکر پر سورج کی روشنی روشن ہو گئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ما صنعت بنا یا بلالو، اے بلال تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ آپ تو جاگ رہے تھے کہ ہمیں بیدار کریں گے لیکن آپ خود بھی سو گئے اور آپ کے سونے کی وجہ سے ہماری نماز بھی قضا ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی جاگنے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا ہے، تمہاری بات سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دور آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، تمام صحابہ کو اپنی سواریاں بٹھانے کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے اذان و اقامت کہی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز صبح قضا کر پڑھی گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر تمہیں کوئی شخص نماز ادا کرنا بھول جائے اور جیسے ہی تمہیں یاد آئے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں پر یہ جو ضابطہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو اصول ہے، اس اصول سے امت کے لیے ایک رہنمائی ہوئی کہ اگر کوئی شخص نماز قضا کر دے یا اس سے نماز رہ جائے تو نماز قضا پڑھنے کا معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ میں یوں ہیں کہ بلال جاگ رہا تھا اور شیطان نے اس کو تھپکیاں دی تو بلال سو گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے عینا یا تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے۔ تو دلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہ جانے دی جائے اور تاکہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے قضا نماز کا معاملہ جو ہے وہ ایک سہولت کے طور پر آپ کی امت کو مل جائے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو اب ضروری تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس عمل کو کر امت تک پہنچائیں یا وہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جو امت کو کسی وقت بھی درپیش ہونے والا ہے۔ امت نے قیامت تک نماز پڑھنی ہے اور نماز کا کسی وقت رہ جانا یہ ایک فطری سا تقاضا ہے، رہ جاتی ہے، انسان کی آنکھ نہیں کھلی یا کوئی معاملہ ہوا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو نیند ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے قضا نماز پڑھنے کا موقع بھی امت کو فراہم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے بھی امت کے لیے ایک تخفیف والا معاملہ فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ فِي شَؤُونِهِ حِکَمٌ لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَى، اللہ کے سارے کاموں میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے کوئی شخص نماز چھوڑ دے، اس سے نماز قضا ہو جائے تو اس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ موجود ہے جس سے وہ اپنی اس نماز جو چلی گئی ہے اس کا ازالہ کر سکتا ہے، اس غلطی کا ازالہ اس سے ہو سکتا ہے، اس کوتاہی اور اس غفلت کا ازالہ اس سے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ معاملہ ایک خاص حکمت کے تحت نافذ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا نماز پڑھ کر امت کو یہ طریقہ بھی فراہم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے تمام قلعوں، وادی القریٰ، فدق تیمہ کی بستیوں پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے بلاد حجاز میں یہودیوں کی قوت کو ہمیشہ نیست و نابود کر واپس لوٹے۔ خیبر کی طرف روانگی کے وقت مشرکین مکہ ہوں یا خود خیبر کے یہودی ہوں، یہ اس وقت خوشیوں کے عالم میں مبتلا تھے، پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 1600 مجاہدین کی مدد فرمائی اور ان بڑی بڑی یہودی بستیوں پر اب اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر آپ کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں
اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، آپ کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلک علی قلمۃ من کنز الجنۃ قلت یا رسول اللہ فداک ابی و امی قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے خزانوں سے یہ کلمہ بھی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ مقام جرف پر پہنچے اور آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ رات کے اس پہر اپنے گھروں میں داخل نہ ہوں، کچھ دیر یہاں پر انتظار کریں اور اپنے گھروں میں فوراً داخل نہ ہو۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ گھر والوں کو اس وقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کی نیند میں خلل نہ پڑے وغیرہ وغیرہ، یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جب تمہارے گھر والوں کو تمہاری خبر ملے، پہلے ان کو پیغام بھیجو کہ ہم تمہارے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ تمہارے استقبال کی تیاری کریں اور تمہارے لیے اچھے طریقے سے تیار ہو کر تمہیں استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جرف پر رات بسر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو آپ نے سامنے کوہ احد کو دیکھا، احد کے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ پہاڑ ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ اللہم انی حرمت بین لا بطی المدینہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ میں مدینہ طیبہ کے دونوں کناروں کے درمیان سارے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے ہے۔ اے اللہ ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ وہ مہاجرین جن کو انصار صحابہ نے اپنے آدھے مال کا مالک کر دیا تھا، اپنی جائیداد میں سے آدھا مال دیا تھا، اپنے گھروں کا آدھا حصہ دیا تھا، اپنی اراضی اپنی زمینیں آدھی دی تھی جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ پہنچے تھے۔ لیکن اس موقع پر مہاجرین کو بھی بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس مال غنیمت کے حاصل ہونے کے بعد مہاجرین نے اپنا وہ تمام کا تمام سامان جو ان کو حاصل ہوا وہ اپنے پاس رکھا، اور انصار صحابہ نے جو ان کو دیا تھا وہ سب کچھ واپس کر دیا، اور سب کا سب مال ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہ مہاجرین اور انصار کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ تو یہ تمام واقعات یہاں پر جو اختتام پذیر ہوتے ہیں، خیبر کے جو واقعات تھے، خیبر کا جو سفر ہے واپسی کا وہ ختم ہوا۔ دیگر واقعات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر ایک بار حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل